اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اتوار کا دن آپ نے اتوار والے دن یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ اتوار کے دن ایک تو چھٹی ہوتی ہے اور انسان کے پاس وقت کی کمی نہیں رہتی، تو ہر صورت میں آپ نے ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا جو انتہائی غریب تھے، مسکین تھے، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کسی سے مانگنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ سفید پوش بھی تھے لیکن بھوک کٹی انہوں نے اپنے آپ کو پھر بالکل اس دوران سنبھال کر رکھا اور انہوں نے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ کئی مرتبہ تو ایسے بھی دن آئے کہ کھانا بھی نہیں پکا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے کپڑے ہیں وہ بھی ان کے اپنے پسند کے عید کے دنوں میں بھی وہ نہ لے سکے، صرف پیسے کی کمی کی وجہ سے۔ تو سفید پوش لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک تو جب مجبور ہو جاتے ہیں تو کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلانا ان کو مناسب نہیں لگتا، دوسرا وقت کے جو حالات ہیں ان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مجھے یاد آتا ہے اور وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا۔ یہ جو غربت ہے یہ انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے، اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں پر انسان پھر اپنے ضمیر کا سودا کر لیتا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ صرف بھوک کی وجہ سے، یہ صرف غربت کی وجہ سے۔ جب انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو اس وقت اس بندے کو پھر پتہ چلتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہ ہو تو جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس بندے کو دوسرے بندے کا وہ احساس تک نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اب اس میں ایسے بھی ہیں جو ان کے دل کے اندر درد ہے، وہ درد دل رکھنے والے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں تو وہ جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے گھر سے کچھ ایسی چیز لے کر پس پردہ اس بندے کو جا کر دے آتے ہیں اور وہ کسی کو بتاتے بھی نہیں ہے، بالکل خفیہ طریقے کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے دوستوں، آج اگر میری بات کو آپ نے بڑی توجہ اور دھیان سے سمجھ لیا اور آپ نے تھوڑا سا اس ویڈیو کے اوپر فوکس کر کے میری بات کو سن لیا کہ اس کے اندر راز کیا ہے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، دوپہر کا جو یہ وقت ہوتا ہے نا ظہر کی نماز کا، تو یہ جو وقت ہے اس وقت میں جو دوزخ ہے، دوزخ جہنم کی بات کر رہا ہوں، وہ صحیح عروج پر ہوتی ہے، گرمی میں صحیح تپی ہوئی ہوتی ہے، جیسے وہ ایک چولہا صحیح طریقے سے ترتیب سے گرم ہوتا ہے، ایک تندور فل بھڑک رہا ہوتا ہے اور وہ تپش نکال رہا ہوتا ہے۔ ظہر کا جو یہ وقت ہے یہ وہ وقت ہے، اور یہ ہر روز جہنم اس کو گرمایا جاتا ہے، اس کو صحیح ترتیب سے اس کی تپش کو اور اس کو صحیح بھڑکایا جاتا ہے۔ یہ ہر روز دوپہر کو یہی ہوتا ہے ناظرین۔ اس کے بعد پھر جب مسلمان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر نماز نیت کر لیتے ہیں، نماز کی نیت کر کے کھڑے وہ ہو جاتے ہیں، تو پھر نماز ادا کرنے کے بعد اس کا زور ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا جو زور ہے، جو گرمائش ہوتی ہے، جو آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، یہ اس کے بعد پھر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے تو نہیں نماز ظہر کی بنی، اس کے پیچھے میرے بھائی راز ہے۔ اب عقل والے جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، صوفیاء اکرام ہوتے ہیں، جنہوں نے اس دنیا سے محبت نہیں کی، انہوں نے صرف اللہ سے محبت کی، ان لوگوں کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ یہ مولوی جو ہے نا، ان چیزوں کا ان لوگوں کا علم نہیں ہے، یہ تو صرف آپ کو بیان سناتے ہیں، واہ واہ کرواتے ہیں۔ اگر حقیقت میں اگر ان کے اندر آگ لگ جائے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، اور دل سے ان کا اللہ پر یقین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین آ جائے، تو اللہ کی قسم مسجد جمعہ کے دن جس طرح بھری رہتی ہے اسی طریقے سے سارے جو 5 وقت کی نمازیں ہیں ایسے ہی مسجدوں کے اندر رش بھر جائے گا۔ پھر ان کی زبان میں تاثیر ہوگی، لوگ سمجھیں گے۔ تو جب ایک مولوی بتانے والا، اس کا اپنا علم نہیں، اس کے اندر اپنی وہ حب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں، بس بیان پر اس کا فوکس ضرور ہے، ایسی شیریں بیان ہوتا ہے، مقرر شعلہ بیان
ایسے بندہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے بڑا اور بندہ کوئی نہیں نیک، لیکن جب پس پردہ باطنی سسٹم کو دیکھا جائے گا تو اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی۔ اگر اس کے اندر یہ آگ بھڑک جائے تو یقین جانے گھروں کے گھر اللہ والے بن جائے، اور یہ دنیا کے مشکلات، یہ دنیا کی پریشانیاں، جھوٹ، زنا، فراڈ، یہ اللہ کی قسم اس دنیا سے بھرپور طریقے سے ختم ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ چیزیں عام ہے، یہ جھوٹ، فراڈ، یہ سب کچھ عام چل رہا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ غریب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو علم ہی نہیں، کسی نے ان لوگوں کو بتایا ہی نہیں، زبان سے سنتے رہے۔ کسی کے اندر جا کر کسی کا نظام، اس کو تبدیل کرنا اصل بات وہ ہوتی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، بات چیت لمبی ہو رہی ہے، آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ ظہر کی نماز جب آپ پڑھ لیں اتوار والے دن، اور مہینہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، یہ آپ ربیع الاول کے مہینے بھی عمل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد کسی بھی مہینے میں ظہر کے وقت آپ چاہے تو اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں اور فرض نماز کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو جھکا کر بالکل اپنی گود میں دیکھنا ہے، آنکھیں آپ کی بالکل انکساری اور عاجزی میں چلی جائیں۔ آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، 1 دفعہ الحمدللہ سورۃ فاتحہ آپ نے پڑھنا ہے یہ، اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر صرف 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ ناظرین، یہ راز تھا، یہ وظیفہ تھا۔ اگر آپ نے اس کو سینے میں بسا لیا اور اس پر عمل کر لیا، اگر آپ نے اس کو دل کے اندر جگہ دے دی، تو پھر ناظرین اس کے بعد آج سے آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، اور صحیح معنی میں بدلنا شروع ہو جائے گی۔ میں بار بار کہتا ہوں، اپنے اندر اپنے باطن کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ زبان سے باتیں نہیں، عمل سے باتیں ہوتی ہیں، عمل سے۔ زبان چلانا بڑی یہ ایک آسان بات ہے، لیکن دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا، اس پر عمل کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کا شیوا ہے، یہ اللہ والوں کا، صحابہ اکرام کا شیوا ہے۔ تو میرے بھائی، عمل آپ کو بتا دیا ہے، کرنا آپ نے ہے۔ اگر نصیبوں میں ہوا تو آپ کر لو گے، نہ ہوا تو پہلے ہی پتہ نہیں کتنا آپ کے پاس علم ہے۔